نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد آپ سب کو خوش آمدید اس ونٹر کورس میں۔ اور جیسا کہ اس سلائیڈ سے آپ کو بات معلوم ہو رہی ہے، سردی اہل ایمان کے لیے خیر کا موسم۔ جب بھی موسم سرما آتا ہے تو یہ مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے خیر و برکت کو لے کر آتا ہے، اور وہ خیر و برکت کس طرح ہم اس موسم سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ آج ہماری اس سیشن کا موضوع ہے، جس میں ہم سیکھیں گے کہ اس ظاہرہ کہ اس موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور روزوں کا رکھنا، نماز تہجد کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف جو مسائل ہیں اس کورس کے حوالے سے، وہ آج ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی سلائیڈ آپ دیکھیے، اس میں ہے کہ کائنات کی ہر تبدیلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، انا فی خلق السماوات والارض، بے شک جو زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، کے رات اور دن کے آنے جانے میں باری باری، آیاتی نشانیاں ہیں، اولی الالباب، کن کے لیے؟ اہل عقل کے لیے، عقل والوں کے لیے یہ بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، کوئی پتہ تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، نہ ہی زمین کی تاریکی میں نہ کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور نہ تر اور خشک میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو یہ اس دو آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو سردی کا آنا اور جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ زمین کی جو گردش ہے سورج کے ارد گرد، یہ دو اعتبار سے ہے۔ ایک گردش جو ہے وہ زمین کی سورج کے ارد گرد ہے، جو کمپلیٹ ہوتی ہے 360 یا 65 دنوں میں۔ اسی طرح زمین کی جو گردش، دوسری جو گردش ہے وہ اس کے اپنے مدار کے گرد ہے، اباؤٹ اٹس آؤن ایکسس۔ تو جو زمین کی گردش اس کے اپنے مدار کے گرد ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ جب زمین کا دوسرا حصہ فیس کر رہا ہوتا ہے سورج کا، تو اس حصے پہ دن ہوتا ہے، دوسرے حصے پہ رات ہوتی ہے۔ تو یہ جو گردش، اس وجہ سے دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں، اور جو دوسری گردش ہے سورج کی گرد، جس کا چکر ایک 360 یا 65 دنوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے، اس گردش سے موسم تبدیل ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جب آپ ایسٹرالوجی کی فیلڈ کو پڑھیں گے آپ اس بات کو جانچیں گے کہ کتنا ایکویلیبرم اس معاشرے کے اندر موجود ہے، اس ملکی وے گلیکسی کے اندر موجود ہے، کہ سائنٹسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی اوپر نیچے ہو جائے، یعنی اس میں فرق آ جائے، تو ایک بہت بڑی ایک تباہی آ سکتی ہے، زمین، یہ سورج، سیارے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ جیسے کتاب اللہ کے اندر فرماتا ہے کہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، گویا کہ اگر آپ ان کی ملکی وے گلیکسی کے اندر ان کی جو حرکات ہیں، موشن ہے، دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے اگلی ایک حدیث ہے کہ موسم کی تبدیلی میں کیا حکمت ہوتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ نے، جہنم کی آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی کہ اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو تم گرمی اور سردی کی شدت محسوس کرتے ہو وہ اسی وجہ سے ہے کہ گویا کہ اس جہنم کی سانس ہے، کیونکہ ایک سانس اس کی سردی کی ہے اور ایک سانس گرمی کی ہے، تو اسی سانس کے عوض بدولت ہم گرمی اور سردی کو محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسم کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ جب موسم آتا ہے تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس والے سے یہ بات کہتے ہیں کہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، وہ اس موسم سے کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب گرمیاں آتی ہیں تب بھی لوگ اس موسم کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ فرمایا کہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ یہ حدیث، یہ فرمان حدیث قدسی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بھی فرمائی کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے یہ بات بیان کی۔ گویا جب ہم نے اس بات پہ ایمان رکھ لیا کہ اس کائنات کے اندر پتہ بھی نہیں ہلتا مگر وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے، تو کیسا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی موسم آ جائے سردی یا گرمی، اور اللہ تعالیٰ کی اذن اجازت کے بغیر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو؟ تو یہ تمام تر کام، جیسے فرمایا کہ میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہے، کوئی کہ اس کی تمام تر بادشاہی، قدرت، جو ملکیت ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو
تو اس لیے یہ تمام موسم کا آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ایک انسان یہ کہ کیسا برا زمانہ آ گیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. یہ تمام تر موسم کا آنا جانا حالات و واقعات کا یہ اللہ تعالیٰ کے حال میں ہے. تو اس لیے کبھی بھی ان حالات و واقعات پہ یعنی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پہ صبر اور شکر کر کے زندگی گزارنی چاہیے. آگے ایک اور سلائیڈ دیکھیے کہ ہوا کو برا بھلا کہنا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ہوا کو لعنت کی، اور اس کی ایک اور روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ ایک شخص نے زمانے میں ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، جیسے ہی وہ ہوا چلی تو اس کی چادر اڑ گئی. تو اس شخص نے کہا کہ ہوا پر لعنت ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس پہ لعنت مت کرو، بے شک یہ اپنے رب کی طرف سے حکم کی پابند ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے یہ ہوا چل جاتی ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں ہوتا یہ ہوا نہیں چلتی. فرمایا کہ بلا شبہ جس شخص نے کسی ایسی چیز کو لعنت کی جو اس کی حقدار نہ ہو تو یہ لعنت کرنے والے پہ لوٹ آتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ موسم کا آنا جانا ہے کہ انسان اس کو برا بلکہ ہائے سردی تیرا ککھ نہ رہے، اس طرح کی فضول بات جو لوگ کہتے ہیں پنجابی کے اندر کسی بھی زبان میں کہ اس کا بیڑا غرق ہو، اس طرح کی بات جو بھی لوگ کہتے ہیں یہ سنت کی مخالفت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کی مترادف ہے. جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں سیکھا کہ تمام تر جو امور ہیں یہ سردی و گرمی کا آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو کسی بھی انسان کا اس حوالے سے اختیار نہیں کہ یا کسی بھی چیز شخص کا اعتبار میں اختیار نہیں. یہ تمام تر امور اللہ ہی کے اختیار میں. جب ہم نے اس بات کو سیکھ لیا کہ جب اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے، اور اسی لیے اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح دیکھیے تیز ہوا چلنے پہ اسوہ حسنہ، تیز ہوا چلنے پہ ہمارا کیا یعنی طرز عمل ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جو اس میں ہے اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے. اور فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول پناہ بھی مانگتے کہ اے اللہ میں اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں اس کے شر سے جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو جب ہوا چلتی تو اللہ کے رسول یہ دعا کرتے یعنی اس سے خیر مانگتے. اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ ہمیں ہر موقع پہ دعائیں سکھلا رہے ہیں، ہر موقع پہ ہمیں یہ بات سکھلا رہے ہیں کہ تم نے اللہ کو پکارنا ہے. ہر موقع پہ کبھی بھی کسی غیر اللہ کو پکارنے کا درس نہیں دیا جا رہا. ہر دعا کو دیکھیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، صبح اٹھنے کی، سونے کی، کپڑے بدلنے کی، ہر دعا میں اللہ کے رسول ہمیں لنک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور خود بھی اسی پر عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر مانگ رہے ہیں. وہ ہے کہ اللہ کے رسول کا عقیدہ تھا کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی صرف مختار کل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات مختار کل نہیں ہے. تو فرمایا گیا سے اگلی حصے میں دیکھیے حدیث کے کہ جب آسمان پر بادل گھر آتے یعنی بادل آ جاتے تو نبی علیہ السلام کا رنگ بدل جاتا ہے. جیسے کوئی پریشانی میں کوئی ہوتا نا اس کا جسم کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا بلڈ فلو تیز ہو جاتا ہے تو اس کی اسکن کا کلر چینج ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر نکلتے اور کبھی اندر آتے، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، اور اس کے بعد جب بارش برسنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دور ہو جاتی. تو اب اس چیز کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیوں تھی، کیونکہ عرب کے اندر ہی ایک قوم تھی جس کے اوپر جب عذاب آیا تو بادل آئے. اس قوم نے سمجھا کہ یہ تو بادل آئے ہمارے اوپر بارش آئے گی اور ہمارے لیے یہ جو بادل ہیں یہ خیر لے کر آئیں گے. لیکن ہوا یہ کہ وہ بادل جو آئے تھے وہ آندھی عذاب لے کر آئی ان کے لیے. تو اس لیے ہمیشہ جب بھی بادل آئیں ایسے آندھی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی سے اس کی جو اندر موجود خیر کا سوال کرنا چاہیے، اور اس کے اندر موجود جو شر ہے برائی ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اگلی سلائڈ دیکھیے کہ بیماری کو برا بھلا کہنا. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ اس سال جب موسم تبدیل ہوا تو بہت لوگ پاکستان کے اندر بیمار ہوئے. نزلہ، کھانسی، زکام، بخار یہ بہت زیادہ ہمارے خاص طور پہ پنجاب میں یہ چیز بہت زیادہ عام رہی. تو اس کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری خاتون جن کا نام ام صائب تھا ان کے ہاں تشریف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام صائب کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو کیا تم شدت سے کانپ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بخار. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ یہ آدم کی اولاد یعنی کیونکہ ہمارے والد آدم علیہ السلام ہم سب ان کی اولاد ہیں. تو فرمائے گا یہ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کی گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. جب کسی آپ نے میٹل سے زنگ کو دور کرنا ہو نا، جو اس کے اوپر رسٹنگ ہو جاتی ہے، تو آپ ایک آگ جلاتے ہیں، اس کو بھٹی کہتے ہیں، اس میں اس کو جب تپاتے ہیں تو وہ زنگ دور ہو جاتا ہے. تو کیونکہ بخار بھی جب ٹمپریچر باڈی کا ہائی ہو جاتا ہے آگ کی مانند ہے،
اس لیے مثال دی گئی آگ سے لنک. تو فرمایا گیا بخار کو برا مت کہو. اب دیکھیں آخرت اورینٹیڈ انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا آخرت میں اس میں کیا فائدہ ہے، آخرت کے پرسپیکٹو سے سوچ رہا ہوتا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7500 کہ مومن کا بھی کیا عجیب معاملہ ہے کہ اس کی ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ انسان ایک موقع پہ ایک وقت میں عام طور پہ یا مصیبت کی حالت میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے یا خوشی میں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ مومن کا بھی کیا عجیب معاملہ ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. فرمایا کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے والوں کا بے حساب اجر ہے. اور اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پہ شکر کرتا ہے، اس پہ بھی اجر ہے. یعنی ہر معاملے میں یہ بینیفیشری، اس کو پروفٹ ہی، اس کو لاس کبھی بھی نہیں ہے. کیونکہ ایک انسان جب آخرت اورینٹیڈ ہوگا، آخرت کے حساب سے سوچے گا تو اس کی سوچ کا زاویہ تبدیل ہوگا. تو وہ یہی کہے گا جب تکلیف آئے گی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہائے بخار اللہ سے برکت نہ دے. وہ یہ کہے گا کہ بے شک بخار ہمارے گناہوں کو دور کر دے گا، ہماری آخرت اس سے بہتر ہو جائے گی. وہ آخرت کے پرسپیکٹو سے سوچے گا. جب وہ آخرت کے پرسپیکٹو سے سوچے گا تو وہ سوچے گا کہ میرے آگے ہم جا کے حدیث بھی پڑھیں گے کہ اس سے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اگلی آیت میں دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کا کفارہ ان مصیبتوں کو بنا دیتا ہے، یہ کفارہ کر دیتا ہے. اور کسی مسلمان کا ایک کانٹا بھی اگر کسی جسم میں چبھ جائے، یعنی اگر کسی انسان کو اسی طرح سے مسلم میں بھی حدیث آتی ہے، آگے جا کے پڑھیں گے بھی، کسی مسلمان کو غم، کوئی فکر، کوئی ٹینشن بھی لا کر، ذہنی ٹینشن، یعنی کوئی جسمانی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ذہنی ٹینشن لا کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے. تو ایک بندہ کو جب بھی کوئی تکلیف آئے گی وہ کہے گا، وہ سمجھے گا کہ اس کے وجہ تو میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور میری آخرت بہتر ہو رہی ہے، تو وہ ہمیشہ اس کو مصیبت کو جھیلنا آسان ہو جائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آزمانا ہے تکلیف بیماری میں اس موسم کی عوض، تو وہ تکلیف بیماری تو آنی ہی آنی ہے. لیکن یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کے لیے خیر کا ارادہ کر لیا تو اس کو کبھی روکنے والا نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے اگر کسی بیماری کا، تکلیف کا ارادہ کر لیا تو اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تکلیف دے تو اس کو بھی کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی کلی اللہ، کوئی کور والا اس کو نہیں ٹال سکتا. یہ کتاب اللہ کی آیت ہے. تو اب دیکھیے کہ کبھی بھی یعنی ہمیں اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اب اسی طرح اس بات کو سوچ کے شاید کچھ لوگ سمجھیں کہ آزمائش، تکلیف بہتر ہے. نہیں، کبھی بھی تکالیف کی دعا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4263 ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ بات فرماتے سنا کہ بلا شبہ انتہائی خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا رہا. پھر فرمایا بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا. پھر فرمایا کہ بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا. اور فرمایا جو ان میں مبتلا کیا گیا اور اس نے صبر کیا تو کیا کہنا. یعنی اچھی بات یہ ہے یعنی انسان کے لیے کہ وہ تکلیف سے، آزمائشوں سے بچا رہا. لیکن کیا فرمایا کہ اگر اس کے پر آزمائشیں آگے صبر کیا اس کے کیا کہنا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے نا وہ تکلیف آنے پہ مانگنا، اس سے پہلے نہیں مانگنا. ایک شخص اللہ کے رسول کے سامنے دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے. کیوں دعا کر رہا تھا؟ اسی کی وجہ کو پتا کہ اگر مجھے پر اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے گا تو اس کا مطلب آزمائش انفیکٹ یعنی اس کے ساتھ اٹیچ ہے. کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ سے صبر مانگ رہا ہے، آزمائش نہیں اس وقت ہے اس کے پر، تو انفیکٹ وہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش مانگ رہا ہے. اگر اس کے پر آلریڈی آزمائش آئی ہوئی ہے اور وہ اس پہ صبر کی توفیق مانگ رہا ہے تو یہ نبوی طریقہ ہے. لیکن اگر اس کے اوپر آزمائش کوئی نہیں، مشکل کوئی نہیں، پھر وہ صبر مانگ رہا ہے تو یہ نبوی طریقہ نہیں ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اس خوش بخت وہ انسان جو اس سے بچا رہا. یعنی ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بے تکلیف آئے، بلکہ اس سے بچنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو. اگلی دیکھیے حدیث کہ اللہ کے رسول نے کیا بات بیان فرمائی، بلکہ یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 4542 کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. جب تم ان کا سامنا کرو، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو صبر کرو اور جان رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے تلے ہے. ایک اور حدیث ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں کلیئر ہو جائے گا بات. دیکھیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صبح شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کیا؟ یعنی آخر نبی کی صبح شام ایک دعا ہوا کرتی تھی. وہ کیا دعا ہے کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. عافیت کہتے ہیں آسانی کو، کسی کام میں آپ کو عافیت ہو جائے یعنی آسانی سے کام ہو جائے. یا اللہ بے شک میں تجھ سے معافی کا اور دین میں اور دنیا میں اور اہل و عیال میں اور مال و اسباب میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. تو ہمیشہ
اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا ہے، عافیت مانگنی ہے، نہ کہ آپ نے آزمائش کو پسند کرنا ہے۔ آزمائش آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، اس پہ بہت زیادہ اجر ہے، لیکن کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کرنی۔ یہ آزمائش، فرمایا کہ اللہ کے رسول نے پیچھے پیچھے حدیث گزری کہ خوش بخت ہے وہ انسان جو آزمائشوں سے بچا رہا، لیکن جو اس میں پڑ گیا، اس نے صبر کیا، تو اس کے کیا کہنے۔ اب یہ دیکھیے آگے جو سٹارٹ ہوگی، کیونکہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے تو موسم کی تبدیلی کے سبب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہاں جو راتوں کی ایک جو وقت ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب جو ہے بہت پہلے ہوتی ہے، تقریباً 5:15 سے 6 کے درمیان مغرب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح عشاء بھی 6:50 سے لے کر 7:30 تک عشاء ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ اکاؤنٹ فور کریں کہ دن جو ہے چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، بعض کا دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ جب آپ سردیوں میں دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں تو فجر کا جو وقت ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے عام طور پہ 3 ساڑھے 3 بجے، یعنی اس وقت وہ ہے کہ رات ختم ہو جاتی ہے، اور عشاء بھی عام طور پہ 8:30 9 بجے تک ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت رات کا دورانیہ کم از کم 7 8 گھنٹے ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں بھی بڑھ کر 12 گھنٹے تک، بعض جگہ 12.5 گھنٹے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو راتیں لمبی ہوگی تو اب آپ کے لیے زیادہ ڈیوریشن آ گیا کہ آپ پڑھ سکیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سردیوں میں 3:30 بجے، 4 بجے 4:30 اس کے درمیان، 3:30 سے 4:30 عام طور پہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے گویا کہ نماز تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو اگر پڑھنا ہے، نماز تہجد پڑھنی ہے، تو اس کو اٹھ کے پڑھنی پڑے گی نماز تہجد، یعنی رات کی نماز، کس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر سردیاں ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے فجر کا وقت بھی دیر سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ اگر عشاء پڑھ کے 7:30 8 بجے سو جاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی سے آپ یعنی اس نماز کو قائم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ نماز کی ہم کچھ فضیلت پڑھیں گے اور اس کے کچھ مسائل بھی پڑھیں گے تاکہ ہم اس موسم میں اس کو بجا رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یعنی کچھ صفات بیان کی ہیں سورۃ السجدہ کے اندر، کہ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ ان کے پہلو یعنی ان کی کمر، ان کی بیک بستروں سے، یعنی ان کے جو آرام گاہ وہاں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے اسے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ خوف اور امید کو پکارنے سے کیا مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں سے گمان رکھے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ان کا اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہیں خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہ ڈال دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بھی رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ جو ایک طرف ہو گیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو صرف یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم میں ہی داخل کرے گا، وہ شخص بھی پکا گمراہ ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ہی داخل کرے گا، صرف اس کی سارا گمان اسی طرف ہو جائے، یہ شخص بھی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خوف اور امید انسان کے اندر ہوگی، یہی اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح پکارتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، فرمایا گیا کہ والذین، جو لوگ یعنی وہ لوگ اپنے پروردگار کے حضور سجدے اور رات میں قیامیں گزارتے ہیں، سجدے اور قیام کے اندر راتیں گزارتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں بات معلوم ہوئی کہ اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے کہ ان کی جو راتیں گزری ہیں وہ سجدے اور قیام کے اندر۔ قیام کہتے ہیں جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اس میں آپ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتاب اللہ کی سے آیات تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، دوسری سورت، اس جو رکن کو نماز کے قیام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا بھی عمل ہوتا تھا کہ وہ قیام لمبا کرتے تھے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہترین نماز وہ ہے اس کا قیام لمبا۔ اور ایک اور ہم کچھ آیات پڑھیں گے اس کی فضیلت پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الزاریات کے اندر آیت نمبر 15 سے 18 دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک پرہیزگار لوگ، جو متقی لوگ ہیں، گناہوں سے بچنے والے، اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا پروردگار انہیں دے گا وہ لے رہے ہوں گے، اور وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ فرمایا کہ وہ رات کو بہت کم ہی سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ تو اہل ایمان کی صفت کیا تھی کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی قیامت کے دن سے آنے سے پہلے وہ نیکوکار تھے۔ وہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے، یعنی ایک رات کا ایک حصہ عبادات کے اندر بھی گزارا کرتے تھے، گویا کہ ذکر و اذکار، یہ نماز تہجد پڑھنا۔ اور فرمایا گیا کہ سحری کے وقت وہ مغفرت مانگا کرتے تھے۔ سحری کے وقت وہ ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہونے والا ہو، جیسے ہی فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کے بعد اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو اس وقت یعنی آلموسٹ ہاف آور، 1 گھنٹہ پہلے، جسٹ آفٹر یعنی اسٹارٹنگ ٹائم آف فجر، جسٹ بیفور اسٹارٹنگ ٹائم آف فجر سحری کا وقت ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے راتوں کا قیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینوں کے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو یہ
نفل نماز میں سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ یہ کچھ فضیلت کی آیات اور حدیث چل رہی ہے نماز تہجد کی۔ ایک اور حدیث آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ وہ فرمان ہے جو اللہ کے رسول نے اہل مکہ سے جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ کی طرف آئے تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اللہ کے رسول جب مدینہ آئے تو ہجرت کے بعد پہلا جو مخاطب اللہ کے رسول اہل مدینہ سے ہوئے وہ یہی فرمان تھا کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، یعنی نماز تہجد کی فضیلت۔ تو فرمایا گیا کہ لوگ سلامتی کے ساتھ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب اس کے کچھ مسائل کی طرف بھی آتے ہیں کہ کس طرح کی نماز تہجد پڑھی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا ایک آدمی نے، تو انہوں نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں، جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت وطر پڑھ لے، یہ اس کی پڑھی ہوئی تمام نماز کو یعنی وطر طاق بنا دے گی۔ اب اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ نماز وطر جو اصل میں نماز ہے وہ اس کا جو اصل وقت ہے وہ تہجد کے بعد ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری جو نماز ہے وہ وطر کو بناؤ، یعنی رات کی جو پہلی نماز ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو مغرب اور عشاء بھی کہا جاتا ہے لیکن ہم اس کو عشاء کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو وطر کا اصل وقت ہے پڑھنے کا وہ تہجد کے بعد ہے، یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ طاق ہے تو وطر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب رات کی جو نماز ہے دو دو رکھتے ہوتی ہے، دو دو نفل پڑھنے ہوتے ہیں آپ نے، دو دو کر کے میکسیمم اس کی جو لمٹ ہے 8 ہے اور منیمم 2 ہے نماز تہجد کی۔ تو جب آپ وطر پڑھیں گے تو وطر کو لاسٹ میں پڑھیں گے اوڈ نمبر میں، ایک رکعت وطر بھی ہوتا ہے، 3 بھی ہوتا ہے، 5 بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ جب اس کو 3 یا 5 میں پڑھیں گے تو پوری کی پوری جو ٹوٹل رکعات ہیں وہ اوڈ نمبر میں طاق نمبر میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ اوڈ نمبر کسے کہتے ہیں؟ 1 3 5 7 9 یہ اوڈ نمبر ہوتے ہیں، جبکہ ایون نمبر ہوتے ہیں 2 4 6 8۔ تو طاق عدد اوڈ نمبر کسے کہتے ہیں؟ 1 3 5 7 9۔ تو جب آپ یعنی ایڈ کر دیں گے ایون نمبر کے اندر اوڈ نمبر، جیسے کسی شخص نے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، 7 3 رکعت وطر پڑھ لی ہے، ٹوٹل کتنی رکعت ہوگی؟ 7۔ اب یہ 7 کیا ہے؟ یہ طاق عدد ہے، یعنی یہ اوڈ نمبر ہے، تو اس لیے رات کی جو نماز طاق عدد ہے۔ آگے دیکھیے رات کی نماز کی حد کیا ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ یعنی ہم اس کی بارے سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی رکعات کتنی ہوتی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی ان کا جو سوال تھا وہ رمضان سے متعلق تھا۔ اور کتاب التراویح کے اندر یہ جو روایت موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2013، اس چیپٹر کے اندر تراویح سے متعلق احادیث موجود ہیں جس کو قیام رمضان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر 6 احادیث موجود ہیں، 2008 سے لے کر 2013 تک یہ چیپٹر موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ رمضان کی میں بتائیے کتنے رکعت پڑھتے تھے، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان اور یہ کوئی اور مہینہ یا غیر رمضان اللہ کے رسول 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کی جو میکسیمم لمٹ تھی رات کی نماز پڑھنے کی وہ 11 رکعتیں ہوا کرتی تھی۔ 11 رکعتیں کون سی ہیں کہ 8 رکعت یہ تہجد کی نماز دو دو کر کے میکسیمم 4 دفعہ دو دو کر کے پڑھیں گے تو 8 رکعت یہ ہو جائیں گی، اور 3 رکعت وطر کا ذکر تو یہ 11 رکعتیں ہوگی۔ بعض روایت میں 13 رکعتوں کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ 13 رکعتوں میں 2 رکعتیں ہیں وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، یعنی اللہ کے رسول رات کے لیے اٹھے دو دو کر کے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی اور پھر 3 رکعت وطر پڑھے، تو یہ رات کی نماز ہوگی وطر پلس تہجد کی نماز۔ پھر جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوا تو 2 سنتیں پڑھ کے اللہ کے رسول داخل ہوئے۔ تو بعض روایت میں 13 کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ 13 2 رکعتیں سنت فجر کی ملا کے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ وطر کی جو رکعات کتنی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وطر ہر مسلمان پر حق ہے، جو شخص 5 پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہے وہ 3 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ لے، تو 1 یعنی رکعت وطر بھی پڑھنا جائز ہے۔ اچھا اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف موجود ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 رکعت وطر پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بات کو ذہن نشین کیجیے گا، 1 رکعت وطر پڑھنے میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 1 رکعت وطر پڑھنا ہے تو آپ جب تہجد کے بعد پڑھیں گے تب پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم آگے جا کے حدیث کو پڑھیں گے کہ اصحاب رسول کا کیا عمل تھا۔ اگلی حدیث دیکھیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا کہ ایک رات میں وطر نہیں۔ تو اصل یعنی اس حدیث کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اب اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے کہ ہوتا کیا ہے کہ وطر کا جو اصل وقت ہے نماز پڑھنے کا وہ وقت جو ہے تہجد کے بعد ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول کی جو تاکید تھی کہ جو لوگ یعنی رات میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے ان کے لیے اللہ کے رسول نے تاکید کی، ان کو فرمایا کہ پھر تم عشاء کے ساتھ پڑھتے سو جاؤ، یعنی اصل وقت اس کا تہجد کے بعد ہے، لیکن جو لوگ نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے گویا کہ اسلام میں
اجازت دی گئی ہے کہ وہ لوگ ان کو عشاء کے بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں سیدنا معاویہ سے حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ ان کے ایک عبداللہ بن عباس کے غلام کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ یہ عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اصحاب رسول کے اندر جو عام کامن بات تھی وہ یہ بات ہے کہ اگر ایک رکعت وتر پڑھنا ہے تو وہ ہم یعنی پڑھیں گے تہجد کے بعد، اگر ہم نے عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے تو کم از کم 3 یا 5 پڑھیں گے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ مت کہو، وہ تو خود فقیہ ہیں، یعنی وہ فقہا میں سے ہیں، فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت اٹھائی ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، سعد بن ابی وقاص بھی یہ عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ایک رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک رکعت کھڑے ہوں گے اور اسی ایک رکعت کے اندر آپ سلام یعنی آپ پھیر دیں گے اسی ایک رکعت میں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کھڑے ہوں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، دوسری سورت پڑھیں گے، اسی ایک رکعت میں دعائیں قنوت پڑھیں گے آپ، اور پھر آپ رکوع کریں گے، سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کر کے اسی ایک رکعت میں اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات درود شریف اور دیگر دعائیں پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں گے۔ آگے دیکھیے کہ اس موسم میں کیونکہ سردی ہوتی ہے تو سردی کی وجہ سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ سائنس کا یہ رول ہے کہ جب بھی ایویپوریشن ہوتی ہے تو کولنگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی میں سویٹری گلینڈز رکھے ہیں جو پسینہ پیدا کرتے ہیں۔ جب ہماری باڈی کا جو آپٹیمم ٹمپریچر ہے وہ 37 ڈگری سیلسیس ہے، اس کو فارن ہائٹ میں کیلکولیٹ کریں تو 96.8 بنتا ہے۔ جب ہماری باڈی کا ٹمپریچر 37 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے تو ہماری باڈی پسینہ نکالتی ہے، پانی جس میں سے نکالتی ہے، اور جب وہ پانی ہماری جلد پہ آ جاتا ہے تو جب وہ بخارات میں کنورٹ ہوتا ہے، ویپوریٹ ہوتا ہے، تو وہ کولنگ کاز کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی آپ پانی ڈالیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس اس لیے ہوتی ہے کہ جب وہ پانی اڑتا ہے بخارات کی شکل میں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے سردی کے اندر ایک تو پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے تو آپ کا جسم ویسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، جب وہ مزید یعنی پانی بخارات میں کنورٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے۔ تو اس والا سے کچھ فضائل موجود ہیں وضو کے اعتبار سے، جس کو سمجھ کے جب اس کو ان فضائل کو یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے سردی میں وضو کرنا آسان ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 587 ہے، کہ کیا میں تمہیں اس چیز سے آگاہ نہ کروں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز سکھائی گئی ہے، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھو کہ اس طرح وضو کرنے سے یہ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ پوچھا لوگوں کو تو اپنی طرف اٹینٹیو کیا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو سب اللہ کے رسول کی طرف اٹینٹیو ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیا پوچھ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ کیوں نہیں، آپ ہمیں اس لازمی اس والے سے علم دیجیے۔ تو فرمایا کہ ناگواریوں کے باوجود، یعنی ایک انسان کو برا محسوس ہو رہا ہے، ناگوار گزرا طبیعت پہ، مجھے رضائی سے اٹھ کے گیلا جسم کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا اور سردی لگے گی، فرمایا کہ ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے لیے جب وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کس قدر اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے جو گناہ تھے وہ مٹ رہے ہیں، نیکی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی مثال یہ لے لیں کہ کسی کے ایکسپینسز کم ہو رہے ہیں اور انکم بڑھ رہی ہو تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے خرچے کم ہو رہے ہیں، میری انکم بڑھ رہی ہے۔ یہی معاملہ اس شخص کے ساتھ ہے جو ناگواری کے باوجود وضو کرتا ہے، مسجد تک چل کر جاتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ سردی میں اچھی طرح وضو کرنے کی ایک اور یعنی ہمیں اس والے سے احتیاط کرنا چاہیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں پیچھے رہ کے تو تھوڑی دیر بعد آپ نے ہم کو پا لیا اور عصر کے وقت آ پہنچا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہم وضو کرنے لگے تو ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ یعنی مسح کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ گیلا کریں، اس کو جھاڑیں اور جتنا پانی آپ کے ہاتھ پر بچ گیا اس کو آپ پاؤں کے اوپر والے حصے پہ پھیر لیں، جس سے کہ سر کا مسح ہوتا ہے۔ آپ سر کو گیلا تو نہیں کرتے نا وضو میں، سر کا مسح کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دھونے کے بجائے وضو کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، فرمایا کہ 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 2 یا 3 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، اس لیے ہمیشہ اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ آگے ایک اور فضیلت دیکھیے حدیث اسی وضو کے اوپر کہ سردی کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، اس کی ایک اور فضیلت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے اس کے جو نیلز ہیں اس کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔
تو ایک انسان کا وضو کرنا اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، حالانکہ تمام کے تمام تر اس کے جو گناہ ہیں وہ اس وضو کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور وہ بستر پر اپنا پہلو وغیرہ بدلے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا یعنی بدلتے ہوئے کوئی دنیا آخرت کا سوال کرے اور کوئی خیر مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کر دیتا ہے۔ یعنی باوضو ہو کے سونے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیاطین آپ سے دور رہتے ہیں، آپ کو برے ڈرونے خواب نہیں آتے، آپ کو نیند آسانی سے آ جاتی ہے، تو اس لیے رات کو باوضو سونے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اچھا، وضو کا افضل طریقہ بھی ہم یہاں پہ سیکھ لیتے ہیں کہ بعض لوگوں کو وضو کا طریقہ نہیں آتا ہوتا، یہ وضو کا اچھا طریقہ پڑھ لیتے ہیں۔ حمران روایت کرتے ہیں، دیکھیے کہ وہ یہ غلام ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان، جن کو عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے، تیسرے خلیفہ اسلام کے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ حمران کے سیدنا عثمان نے ان سے برتن پانی کا مانگا، اور وہ کہتے ہیں جب انہوں نے پانی کا برتن لیا تو انہوں نے پہلے پانی اس میں سے نکالا تو اپنی ہتھیلیوں کو پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، انہیں دھویا، سب سے پہلے اپنے ہاتھ صاف کیے، پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پہلے یعنی برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا ہاتھ دھوئے اور پھر اپنا دانہ ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی اور پھر اپنا 3 مرتبہ چہرہ دھویا اور فرمایا کہ پھر کوہنیوں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ یہی سیم عمل اسی طرح جس طرح تم نے میرے سے پانی کا برتن دیا، یہی سیم اسی طرح اللہ کے رسول نے میرے سے پانی کا برتن مانگا اور میں نے اسی طرح اللہ کے رسول کو اس طرح کر کے دکھایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اس میں اپنے نفس سے اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کس قدر بڑی فضیلت ہے کہ اگر وہ خوشو وضو سے اپنے دل میں اپنے نفس سے اپنے دل میں کوئی بات نہ سوچ رہا ہو اور اس طرح وضو کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، چاہے وہ یعنی فرض ہو نفل ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ وہی فضیلت ہے کہ جو قیام رمضان کے حوالے سے وہی الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جو شخص ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی فضیلت اس کے معاملات کے اندر بھی ہے، یعنی یہی فضیلت اس کے لیے بھی ہے کہ جو اس طرح وضو کرے۔ اگلی سلائڈ دیکھیے کہ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنی یعنی اپنی اعمال سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور احسان کا نیکی کا طریقہ اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم نیکی کی طرف چلتے رہو، نیکی کا عمل کرتے رہو۔ پھر ایک اور حدیث آیت دیکھیے سورۃ النساء کی جو آیت ہے، آگے جا کے میں اس آیت کو پڑھیں گے کہ بھی کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ تو اس موسم میں آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ان کو گرم کپڑوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ چھوٹے بچوں کو آپ سردی سے دور رکھیں، ہوا ٹوپی وغیرہ ان کو پہنائیں تاکہ وہ لوگ بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ کہ سر کو ہوا لگ جاتی ہے، پھر وہ کھانسی، بخار، نزلہ، زکام اس چیز کی طرف لیڈ کر جاتا ہے، اس لیے اپنا خصوصی خیال رکھیے۔ اگلی سلائڈ دیکھیے کہ سلمان رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو درداء سے کہا کہ بلا شبہ تمہارا رب کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بس تم سب یعنی حقوق داروں کے حقوق ادا کرو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر کیا کہ سلمان جو ہے نا مجھے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی، تمہاری بیوی کا بھی، اور بس رشتہ داروں کا بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا، یعنی سلمان علیہ سلمان جو رضی اللہ عنہ ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ تم یعنی اس قدر بھی عبادات کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تمہارے جو حقوق العباد ہیں وہ اس سے طرف ہو جائیں، تمہاری جان یعنی تمہارا جسم کمزور پڑ جائے، تمہارے رشتہ دار تمہاری صلہ رحمی سے محروم رہ جائے، تم سب کے حقوق ادا کرو۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے پیچھے ذکر ہے عبادات کا، تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے اور روزے کا بھی کہ آپ لوگ یعنی صرف عبادات پہ توجہ نہ دیں بلکہ تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق بھی ادا کریں۔ تو یہ
زیادہ بہتر بات ہے بنسبت یہ کہ آپ حقوق العباد میں حق تلفی کریں اور پھر آپ لوگ یعنی کثرت سے نوافل پڑھیں لیکن آپ لوگوں کی حقوق ادا نہ کر رہا ہوں، تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تمام حقوق والوں کے ان کے حقوق ادا کریں۔ اسی طرح دیکھیں کہ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا اس حوالے سے بھی کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک گھر میں ایک اپنے رہنے والوں کے اوپر گر پڑا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول کو اس کا یعنی معلوم ہو، اس کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آگ ہے، یہ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اس کو خود سے ہٹانے کے لیے بجھا دیا کرو۔ اب اس موسم کے اندر، سردی کے اندر، عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہیٹر چلا لیتے ہیں، کوئی الیکٹریکل ہیٹر چلا لیتے ہیں، کوئی آگ جلا لیتے ہیں، ایسی چیز جو ان کے کمروں کو گرم رکھ سکے۔ لیکن احادیث میں آتا، دیگر احادیث میں بھی، کہ یہ چوہیا جو تمہاری دشمن ہے، یہ ہلکی سی اس آگ کو لے کے پوری ایک کمرے میں پھیلا دیتی ہے اور تمہارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ پورا ایک مدینے کے اندر ایک گھر اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور ان کے اوپر گر گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ جب وہ چیز آگ میں جلتی رہے گی تو نرم ہو کے اوپر گر پڑے گی ان کے، اور وہ سارا گھر پورا سب لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس والے سے آپ نے ہمیشہ احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گیس وغیرہ کا معاملہ، اس میں بھی سلفر ایڈ کی جاتی ہے۔ ویسے یہ جو ہمارے گھر ایک گیس آتی ہے، اس کو سوئی گیس کہا جاتا ہے، میتھین کہتے ہیں اس کو سائنس کے اندر، کیمسٹری کے اندر، تو اس کی اپنی کوئی اسمیل نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر سلفر ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اس کی اسمیل محسوس ہو۔ اس لیے ہمیشہ ہیٹر کو بند کر کے سوئیں، چراغ کو، آگ کو بجھا کر سوئیں تاکہ آپ کے لیے یہ آگ نقصان دہ نہ بن سکے۔ آگے دیکھیے کہ دوسروں کی مدد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانی کرے گا۔ تو اس موسم میں کئی لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب دھند ہوتی ہے تو کئی لوگوں کے کاروبار نہیں ہوتے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کاروبار ہی اس بیس کے اوپر چلتا ہے۔ تو اس موسم میں کئی لوگوں کا کاروبار نہیں ہوتا، دھند کی وجہ سے کئی شاپ کیپرس کا کاروبار نہیں ہوتا۔ جو ظاہر ہے جب لوگ پیسے کمائیں گے نہیں، نہ خرچ کر پائیں گے، کئی لوگ اس کام پہ نہیں جا پاتے، تو اس کئی دفعہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کئی لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے سردی کے پہننے کے لیے، ان کے پاس رضائی نہیں ہوتی، کمبل نہیں ہوتے، گھر سیلاب آ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں اس موسم میں لوگوں کی مدد کریں۔ ظاہر ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس موسم میں آپ کے لیے لوگوں کی مدد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کی مدد کیجیے کسی بھی اعتبار سے۔ کسی کو کپڑوں کی، گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، کسی کا روزگار نہیں لگ پا رہا ہے اس موسم کی شدت کی وجہ سے، اس کی آپ مدد کریں۔ آگے دیکھیے ایک اور حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیوہ اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت رکھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو بیان کی ہے کس قدر اہم ہے۔ ہمیں بھی ابھی ہم نے سیکھ کے آئے ہیں کہ اس موسم کے اندر دن میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ گرمی کی شدت نہیں ہوتی، اور ڈیوریشن، دورانیہ کم ہو جاتا ہے اور دن کا۔ تو جیسے ہی فجر ہوتی ہے آپ کا وقت، روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، آپ کا روزہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح راتوں کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے اس کو پیچھے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ اس موسم کے اندر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ نماز تہجد پڑھیں۔ لیکن دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا، بیوہ اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا پھر رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ یعنی یہ شخص جس نے بیوہ اور مسکینوں کے کام آیا، یہ شخص رتبے میں، اجر و ثواب میں ان لوگوں کے برابر ہو جاتا ہے جو لوگ ان نیک اعمال کو بجا لاتے ہیں جس کا میں نے پیچھے ڈسکس کیا ہے، جو سردی کے موسم میں جو اعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ جو شخص دن کے اندر بیوہ اور مسکینوں کے کام آ رہا ہے، یہ ایسے جیسے کہ ایک شخص رات بھر عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ کس قدر فضیلت ہے۔ اور دیکھیں پچھلا جو شخص ہے، جس شخص نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں عبادت کی، اس شخص کو اجر و ثواب بھی مل گیا، لیکن اس کا صرف اس شخص کو انفرادی فائدہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیوہ اور مسکینوں کے کام آ سکتا ہے، ان کی مدد کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ لوگوں کی مدد کرے۔ اس میں انسانیت کا بھی فائدہ ہے اور اس کا خود کا بھی فائدہ ہے۔ اس خود کو بھی سیم اجر و ثواب مل رہا ہے جو اس شخص کو مل رہا ہے جو صرف روزہ رکھتا ہے، یعنی اس سے روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے، دن کے اندر بھی ظاہر ہے جو فرض عبادت بجا لاتا ہے۔ لیکن یہ شخص دیکھیں یہ نہ روزہ رکھ رہا ہے دن میں، نہ ہی یہ تہجد کی نماز بجا لا رہا ہے، بلکہ یہ صرف مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہی رتبہ دے رہا ہے۔ مسکین کون ہوتے ہیں آپ اس والے سے بھی جان لیجیے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی
کہ مسکین وہ نہیں جو ایک یا دو کھجور اس کو دے نا تمہیں اس کو واپس لوٹا دے، جس کو تم ایک یا دو کھجور جس کو آج کل 5 یا 10 روپے 20 روپے دے دیں واپس لوٹ جائے۔ فرمایا مسکین وہ ہے جو اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہیں، یعنی تمہیں دیکھ کر نہ لگے کہ یہ غریب ہے یا یہ مسکین ضرورت مند ہے۔ اور فرمایا کہ مسکین کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، یہ جو فقیر ہیں یہ مسکین کی کیٹیگری نہیں آتے۔ تو مسکین عام طور پہ وہ عرف عام میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ جو کماتے ہیں لیکن ان کی عیاشی نہیں، جائز ضروریات پوری نہ ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی فیملی کی جائز ضروریات جو ہے نا 40 سے 50 ہزار ہے، اگزامپل دے رہے ہیں، اور اس کی انکم 30 سے 35 ہزار ہے، اب ان کی انکم کم ہے۔ اب ایسا جو گھرانہ ہے، ایسے لوگ مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جیسے فوڈ پانڈا کے رائڈر ہو گئے، کئی ایسے ڈلیوری رائڈر ہو گئے، کئی سیکورٹی گارڈز ہو گئے، ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، تو یہ لوگ مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کی مدد کی جائے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آگے دیکھیں شریعت کی رخصتوں پر عمل کرنا۔ نافع بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی نے ایک سرد رات میں مقام میں زہجنان پر اذان دی، فرمایا کہ اور پھر اسی مقام پہ فرمایا کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو، یعنی وہ صحابی رسول کا عمل ہمیں نقل کر کے بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر ہمیں اس کی وجہ بھی بتائی۔ کیا وجہ بتائی کہ آپ نے کیوں کہا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دور میں مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے کہ تم اذان دو، اور ساتھ اذان جب دیتے اس کو یہ بات بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ اس کی جو عربک ہے الصلاۃ فی الرحال، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہ فرمایا کہ یہ حکم سفر کی حالت میں یا برسات کی راتوں میں دیا جاتا تھا، تو اگر ایسا کوئی بہت شدت والا خرابی والا موسم آ رہا ہے تو اس میں شریعت کی طرف ثانی ہے کہ گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حوالے سے ہمیں ایک اور بھی کچھ دیگر روایت ملتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ سردی میں اسلام کی طرف سے آسانی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور اپنی جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا، یعنی وضو جب ہم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس میں پاؤں دھوتے ہیں، تو جو اگر کسی شخص نے حالت وضو میں جرابیں پہنی ہیں تو اس کے بعد مسح کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں نہیں جرابہ مسح نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے۔ جو چمڑے کے ہیں، لیدر کے جو ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں خفین۔ خفین جو ہے نا وہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، اس پہ تمام علماء کا اتفاق وضو ہو سکتا ہے۔ اس بار میں جراب کے بارے سے بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے، اسی حدیث کے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 560 اور کئی اور روایت ہے، اس میں مسح الجربین والنالین، جراب کے ایک کو کہتے ہیں، اور جربین عربی زبان میں جمع ہوتی ہے جرابوں کی، تو یہ جراب کہتے ہیں اون سے بنی ہوئی چیز کو، عربی زبان کا لفظ ہے، اس لیے جرابوں پر مسح جائز ہے۔ اسی طرح پگڑی پر بھی مسح ہو سکتا ہے، کوئی شخص اگر پگڑی پہن کسی بیٹھا ہوا ہے تو وہ پگڑی پر بھی مسح کر سکتا ہے، یعنی سر پہ مسح کرنے کے بجائے۔ اسی طرح اس کے کچھ مسائل بھی سیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یعنی سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کی جو مدت مقرر کی ہے وہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 آورز، اور جو وہ شخص یعنی مقیم ہے اس کے لیے اللہ کے رسول نے جو مدت مقرر کی ہے وہ 24 گھنٹے، یعنی جیسے آپ نے وضو کیا اور حالت وضو میں آپ نے سوکس پہن لی، جرابیں پہن لی، اب آپ جب مسح کریں گے یعنی پہلا مسح کریں گے اس سے وہ ٹائم سٹارٹ ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے ظہر میں وضو کیا اور وضو کر کے اس نے سوکس پہن لی، نماز جرابیں پہن لی، اور پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا اور عصر کا وقت ہوا تو 4 بجے اس نے پھر اسی جرابوں پر سوکس پر مسح کر لیا۔ اب اگلی 4 بجے تک جتنی بھی چاہے اس سے نمازیں پڑھ سکتا ہے 24 گھنٹے تک، ایک دن اور ایک رات۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور مسافر کے لیے یہی مدت 3 دن اور 3 رات ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے مسح کرنے کا کہ آپ نے ہمیشہ ہاتھ کو گیلا کرنا ہے، گیلا کر کے آپ نے ہاتھ کو جھاڑنا ہے، جتنا ہے اس کے اوپر پانی رہ جائے آپ نے اس کو اوپر والے حصے پہ پھیر دینا ہے۔ اور شاید آپ کو عجیب لگے، سیدنا علی کا بھی اس حوالے سے قول ملتا ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر دین یعنی اس چیز کا نام ہوتا، یعنی کہ ہم عقل کی تابع ہوتا تو ہم جرابوں کے نیچے مسح کرتے کہ گندگی وہاں لگتی، لیکن دین عقل کے تابع نہیں ہے، اس لیے ہم جرابوں کے اوپر والے حصے پہ، پاؤں کے اوپر والے حصے پہ مسح کرتے ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ اس طرح مسح کرنا ہے۔ اسی طرح سوکس کو اگر اسمیل آتی ہے تو آپ نے اس سوکس کو نہیں پہننا، نہ ہی پہن کے باہر جانا، نہ ہی مسجد جانا ہے۔ اصل میں یعنی جب ہوتا ہی ہے کہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ پسینہ کبھی بھی اسمیل لے کر نہیں آتا، یعنی جو سویٹنگ ہوتی ہے کبھی بھی اسمیل لے کر نہیں آتا، بلکہ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے جسم پہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں جب پسینہ آتا ہے تو ان کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے جو یعنی نمی والا ہوتا ہے، تو جب بیکٹیریاز نمی کے انوائرمنٹ میں گرو کرتے ہیں تو ان بیکٹیریاز گرو کر جاتے ہیں فیڈس پہ، جسم پہ، اس وجہ سے اسمیل ہوتی ہے۔
یہ جسم پہ بھی جب اسمیل بدبو آتی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے. تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے گیلی کر کے سوکس نہیں پہننی، خشک کر کے پہننی ہے، پاؤں خشک کر کے. پھر آپ نے اگر ذرا جوتے پہنے تو اس وجہ سے پسینہ آتا ہے تو وہ اسمیل آتی ہے. تو آپ نے اسمیل آئی تو اس پہ مسا نہیں کرنا، مسا کریں گے گیلا تھوڑی سی جرابیں گیلی ہوں گی مزید اسمیل پھیل جائے گی. تو آپ ویسے تو 24 گھنٹے میں اگر آپ سوکس چینج کر لیں تو اس میں اسمیل نہیں آتی، ایون کہ 48 آورس تک بھی اسمیل نہیں آتی. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو پہننا چاہیں تو آپ اس بات کو انشور کر کے اسمیل نہ پھیلے بس. اگر اسمیل نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ مسا کرتے رہیں. آپ یعنی جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے اگلے دن 4 بجے تک سوکس پہنی، پھر آپ اتاریں یعنی سوکس، اور پھر آپ پاؤں دھوئے مسا کریں، پاؤں خشک کر کے سوکس پہن لیں، جتنی مرضی دفعہ اس کو چلا لیں. آگے ایک اور رخصت ہمیں جو ملتی ہے کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل ایک غزوہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے ان کو امیر بنا کے بھیجا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یعنی ٹھنڈی رات میں مجھ پہ غسل فرض ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیمم کر لیا. تیمم کا آپ کو طریقہ آتا ہے نا کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے. تیمم کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو مٹی پہ مارا جائے اور ان کو یعنی اپنے ہاتھوں پہ سے کونیوں تک چہرے پر مل لیا جائے، پھیر لیا جائے. تو اس کو تیمم کہا جاتا ہے. تو تیمم تو تب ہوتا ہے کہ جب پانی نہ ہو. وہ اس وجہ سے تیمم کر رہے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے. وہ کہتے ہیں اگر میں نے غسل کیا، پانی کا استعمال کیا تو مجھے یعنی خدشہ ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں ایسے بیمار ہوں گا کہ مجھے شفا نہیں ملے گی یا کہ کبھی مجھے موت بھی آ سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ میں نے اسی حالت میں، کیونکہ میں اس لشکر کا امیر تھا، سربراہ تھا، تو جو امیر ہوتا تھا وہی نماز کی امامت کرواتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز فجر یعنی صبح کی نماز کی امامت کروا دی اور اپنے ساتھیوں کو نہ صرف خود نماز پڑھی اس حالت میں تیمم کر کے بلکہ لوگوں کو نماز پڑھا دی. تو اللہ کے رسول نے ان سے یعنی سوال کیا کہ اے عمر کیا تو نے جنبی ہوتے اپنے ساتھیوں کی جماعت کرائی؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے یعنی اس وجہ سے غسل نہیں کیا تھا کہ میں نے وجہ بتائی کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا جو بھی پیچھے آیت گزری ہے سورۃ النساء کی، ولا اور نہیں تقتلوا قتل کرو انفسکم اپنی جان کو، اپنے نفس کو، ان اللہ بے شک اللہ ہے کانا بکم رحیمہ تم پر رحم کرنے والا. تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کہ میں نے جب یہ آیت اللہ کے رسول کے سامنے تلاوت کی تو اللہ کے رسول ہنس پڑے یعنی اور کچھ نہ کہا. اور اس حدیث کو علماء تقریری حدیث کہتے ہیں، یعنی ایسی عمل جس کے اوپر اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں، کچھ نہ کہیں، یہ چیز بھی جائز ہوتی ہے. تمام کے تمام مکاتب فکر کا اس کے اوپر اتفاق ہے. تو یہ اس کو حدیث تقریری حدیث کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول کسی معاملے میں کچھ نہ کہیں تو یہ چیز بھی جو ہے اس چیز کے لیے یعنی اوپر ایزیوم کی جاتی ہے کہ یہ چیز اسلام کے اندر جائز ہے. تو آگے دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو بات ہم نے سیکھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسے آگے اور لوگوں تک حق بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت شکریہ آپ کے وقت، آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے اسی طرح مزید کورسز کروانے کی. انشاءاللہ ہمارے آنے والے وقت میں مزید بھی سیشنز ہوں گے. تو اسی دعا کے ساتھ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.